اس حصے میں ہم لوگ 1947 تک کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبائیں۔ منٹو مارلے ریفارمز، اس کا بیک گراؤنڈ 1906 کا شملہ وفد تھا جس نے لارڈ منٹو کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ 1909 میں جب حکومت نے اصلاحات نافذ کیں جنہیں منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے، ان میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب بھی شامل تھا اور مسلمانوں کے لیے لیجسلیٹو کونسل میں سیٹیں بڑھائی گئی تھیں جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ میثاق لکھنؤ 1916، قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اب قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ اب مسلم لیگ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے زیادہ متحرک ہو گئے تھے۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کے بعد مسلمانوں کا انگریزوں سے اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اب انگریز کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ دشمن بن چکا تھا۔ جب قائد اعظم مسلم لیگ کے رکن بنے تو ان کی کاوشوں سے 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک معاہدہ طے ہوا جسے میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میثاق لکھنؤ کے نکات، سب سے پہلا جو نکتہ تھا، اس کا جو مقصد تھا وہ کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد تھا۔ اس کے اندر سیلف رول یعنی کہ خود مختار حکومت کی بات کی گئی تھی۔ سیپریٹ الیکٹورل سیٹس فار مسلم، مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا نکتہ جو تھا اس کو مان لیا گیا تھا۔ صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی تھی اور مسلمانوں کے لیے امپیریل کونسل کے اندر 33% سیٹس مختص کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ گورنر جنرل کی کونسل کے اندر آدھے ارکان جو ہوں گے وہ ہندوستان کے باشندے ہوں گے۔ اس میثاق لکھنؤ کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ کانگریس نے پہلی بار مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو مان لیا تھا۔ تحریک خلافت اور تحریک ہجرت، پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس جنگ میں ترکی، جرمنی، آسٹریا ہنگری اتحادی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما تھیں۔ خلافت عثمانیہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز تھا۔ دنیا بھر میں خلیفہ کے نام پر نماز جمعہ کے خطبے پڑھائے جاتے تھے۔ خلافت عثمانیہ سے مسلمانوں کا دلی لگاؤ اور جذباتی لگاؤ تھا۔ 1918 میں جنگ عظیم انگریزوں کی جیت پر ختم ہوئی۔ ترکی ایک مسلمان ریاست تھی اور انگریز صرف مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، لہذا خلافت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے خلافت کانفرنس کی۔ 1918 میں خلافت وفد، جنوری 1920 میں ایک وفد وائسرائے ہند سے ملا لیکن ناکام رہا۔ مارچ 1920 میں محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان سے برطانیہ اور فرانس گیا لیکن ناکام ہوا۔ معاہدہ سیورے، 14 مئی 1920 کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی قوتوں کے مابین طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کے وسیع و عریض رقبے کو فرانس، یونائیٹڈ کنگڈم، یونان اور اٹلی کے مابین تقسیم کر دیا گیا جس سے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں
28 مئی 1920 کو سول نافرمانی یا عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ سول نافرمانی اور عدم تعاون تحریکیں مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر کے زیر نگرانی مشترکہ طور پر چلائے گئے۔ کانگریس نے اپنے اجلاس 1920 میں مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف عدم تعاون تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس تحریک میں حکومت کے عطا کردہ تمام اعزازات واپس کر دیے گئے اور مسلمانوں نے اسکولوں اور سرکاری کالجوں سے بھی بائیکاٹ کیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے سرکاری نوکریوں سے بھی احتجاجاً استعفے دے دیے۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تحریک ہجرت 1920 تحریک ہجرت ایک جذباتی تحریک تھی۔ چند علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے، اس لیے یہاں پر رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کافی سارے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر ہندوستان سے افغانستان ہجرت کر لی۔ افغانستان کے حالات بھی اس وقت سازگار نہیں تھے، اس لیے وہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو سنبھال نہ سکا اور وہاں پر کوئی ان کی خاص داد رسی نہ ہوئی۔ اس لیے یہ ہجرت کے قافلے بڑے لٹے پٹے حالات میں ہندوستان واپس آ گئے اور انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ موپلا بغاوت موپلا جو تھے عرب قبائل تھے، ان کی کسی واقعے پر حکومت کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر فساد شروع ہو گیا، اور 5 فروری 1922 کو چورا چوری کے مقام پر کچھ افراد نے ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے مہاتما کرم چند داس گاندھی جی نے اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تھا ترکی میں انقلاب برپا ہو چکا تھا اور مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک سیکولر اور لادینی ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی۔ منطقی طور پر تحریک خلافت کی بقا کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ تحریک خلافت کے اثرات اگرچہ تحریک خلافت اپنے اصل مقصد کے حصول میں ناکام ہوا، لیکن اس تحریک نے ہند کی سیاست پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ معاہدہ لکھنؤ کے تحت دونوں جماعتیں نزدیک آ گئی تھیں اور اس سے ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ بڑھ گیا تھا، لیکن آخر میں تحریک خلافت کے خاتمے سے ہندو مسلم اتحاد جو تھا اس کے امکانات جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ قانون 1919 اور صوبوں میں 2 عملی نظام کا تعارف۔ 1909 کے بعد پاک و ہند میں کئی واقعات رونما ہو چکے تھے۔ انگریزوں کی خواہش تھی کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ زیادہ قابل قبول اصلاحات رائج کی جائیں، اس لیے 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات نافذ کی گئیں۔ ان اصلاحات کے ذریعے صوبوں میں 2 عملی نظام رائج کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی وزراء اور ان کے محکمے براہ راست گورنر کے کنٹرول میں ہوتے تھے، جبکہ کئی وزراء اور ان کے محکمے اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے تھے۔ دلی مسلم تجاویز 1927 قائد اعظم کی روز اول سے خواہش تھی کہ پاک و ہند میں ہندو مسلم اتحاد سے ہی انگریزوں کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے۔ آپ ہی کی کوششوں سے میثاق لکھنؤ بھی ہوا۔ مرکزی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران 1927 میں کانگریس کے قیادت جواہر لال پنڈت نہرو نے قائد اعظم سے ملاقات کی
اور آپ کو تجویز پیش کی کہ اگر مسلم لیگ جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہو جائے تو کانگریس مسلم لیگ کے دیگر مطالبات کو تسلیم کر دے گی، جسے قائد اعظم نے مان لیا اور لیکن مشروط طور پہ انہیں چند تجاویز پیش کیں، اگر یہ آپ لوگ مان لیں تو ہم بھی آپ لوگ کے اس مطالبے کو مان لیں گے، جس میں سرحد اور بلوچستان میں دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے اور پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ یہ تجاویز قابل قبول تھیں، لیکن ہندوؤں نے اس کے اوپر کوئی مثبت رد عمل نہیں۔ سائمن کمیشن 1928 برطانوی حکومت نے 1919 کے آئین کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن بنایا۔ حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کی سربراہی میں یہ کمیشن قائم کیا۔ یہ کمیشن فروری 1928 کو ہندوستان پہنچا۔ اس کمیشن میں ہندوستانیوں کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ ہندوستانی جماعتوں نے اسے آل وائٹ کمیشن کا نام دیا کیونکہ تمام ارکان انگریز تھے۔ اس وجہ سے کانگریس اور مسلم لیگ نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ یہ نعرہ ہر جگہ گونجنے لگا کہ سائمن واپس جاؤ۔ اس کے باوجود سائمن کمیشن نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں جون 1930 میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کی۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مندرجہ ذیل سفارشات پیش کیں۔ نمبر 1، 1919 کے تحت 2 عملی نظام کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ صوبوں میں مرکز کی مداخلت کم کی جائے تاکہ صوبائی خود مختاری یقینی بنائی جا سکے، اور اس کے علاوہ ہندوستان میں وفاقی نظام قائم کیا جائے۔ یہ اس کے اہم نکتے ہیں۔ نہرو رپورٹ اگست 1928۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی دیں۔ تو دوستو، جس وقت ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے سائمن کمیشن کی سفارشات کو مسترد کر دیا تھا تو ایک برطانوی وزیر لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں پر طنز کیا کہ یہ جماعتیں دستور سازی کے لیے تجاویز دینے کے قابل نہیں۔ اس کے جواب میں مستقبل کے آئین کے لیے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے 1928 میں ایک کمیٹی قائم کی۔ یہ کمیٹی 9 ارکان پر مشتمل تھی، جس کے سربراہ کانگریس کے پنڈت موتی لال نہرو تھے، اس لیے اسے نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ نہرو رپورٹ کی جو تجاویز تھیں وہ یہ تھیں: نمبر 1، جداگانہ طریقہ انتخاب کو ختم کیا جائے، ہندی کو جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ دیا جائے، سرحد اور بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے اور اسے صوبے کا درجہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کے لیے 25% سیٹیں مختص کی جائیں اسمبلی کے اندر، جو پہلے 33% جو تجویز دی گئی تھی۔ تو یہ تمام تجاویز جو تھیں مسلم لیگ کو قابل قبول نہیں تھیں۔ نہرو رپورٹ کے اندر مسلمانوں کو کچھ نکات کے اوپر شدید اعتراض تھا، جس کے جواب میں مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی 25 مارچ 1929 کو، جس کے اندر قائد اعظم نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جس میں یہ تھا کہ پارلیمانی نظام جو ہوگا وہ وفاقی ہوگا، اور اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کے اوپر بات کی گئی تھی، اور مسلمانوں کے لیے 33% نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا وفاقی اور صوبائی کابینہ میں، اور اس کے علاوہ سندھ کو علیحدہ صوبہ
بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور بلوچستان اور صوبہ سرحد کے اندر جو تھے ریفارمز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے ثقافت کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی اقلیت کے بارے میں مرکز کا بنا ہوا قانون اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اقلیت 75% اکثریت سے اس قانون کی منظوری نہ دے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 30 دسمبر 1930 کو بمقام الہ آباد منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ اس اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ پیش کیا، جس میں سر سید احمد خان کے 2 قومی نظریے کی وضاحت کی گئی تھی اور جس میں پاکستان کا تصور دیا گیا تھا۔ اس خطبے میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ جغرافیائی خطے کا مطالبہ رکھا تھا، جس میں سرحد پنجاب، بلوچستان اور سندھ کو ایک صوبے میں تبدیل کیا جائے۔ اس طرح ایک بڑا مسلمان صوبہ قائم ہونے سے مسلمان اپنی مذہبی ثقافتی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے، اور وہ جداگانہ طریقہ انتخاب کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ بر صغیر میں فرقہ وارانہ فسادات کو کنٹرول کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا جو مذہب، ان کی روایات، ان کے طور طریقے، سب کچھ ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ گول میز کانفرنس 1930 سے لے کر 1932۔ برطانیہ میں جون 1929 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں ریمز میک ڈونلڈ برطانیہ کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ وزیر اعظم نے ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے مشاورت کا فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو گول میز کانفرنس کے لیے لندن آنے کی دعوت دی جائے۔ اس کانفرنس کا جو پہلا دور تھا وہ تھا 12 نومبر سے لے کر 19 جنوری 1931 تک۔ اس پہلے دور میں جو تھا تمام پارٹیوں کے اندر یہ اتفاق ہوا کہ آئین جو تھا وہ وفاقی طرز کا ہونا چاہیے۔ اس کانفرنس کا دوسرا سیشن جو تھا وہ 2 ستمبر سے لے کر دسمبر 1931 تک چلا، جس کے اندر گاندھی نے یہ دعویٰ کیا کہ کانگریس ہی ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو تمام ہندوستانیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا 4 اگست 1932 کو کمیونل ایوارڈ جو تھا وہ نافذ کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نے اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلان کیا۔ اس کو کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں۔ اور تیسرا دور جو تھا گول میز کانفرنس کا یہ 17 نومبر سے 24 نومبر تک چلا، اور یہ دور جو تھا فیل ہو گیا کیونکہ قائد اعظم نے اس میں شرکت نہیں کی اور کانگریس نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ قانون حکومت ہند 1935۔ یہ آئین انگریز حکومت کی اس مسلسل جدوجہد کا نتیجہ تھا جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی قابل قبول دستور دیا جائے۔ سائمن کمیشن اور گول میز کانفرنس نے اس آئین کی تیاری کے لیے حالات سازگار بنانے میں بڑی مدد کی۔ اس آئین کے اہم نقطے یہ تھے کہ یہ ایک وفاقی آئین تھا۔ اس کے اندر سندھ کو صوبے کا درجہ دیا گیا، برما کو ہندوستان سے علیحدہ کیا گیا، صوبہ سرحد کو صوبے کا درجہ دیا گیا، اور اس میں جو تھا وفاق کو ڈیفنس یعنی کہ دفاع کا اور محکمہ خارجہ کا اور مذہبی امور کا
کے جو محکمے تھے یہ وفاق کو دیے گئے تھے، اور کچھ جو اس میں محکمے تھے وہ صوبوں کو دیے گئے تھے، جس میں امن و امان کا جو محکمہ تھا. اور اس کے علاوہ اس آئین میں اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی اور صوبائی خود مختاری دی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود اس آئین میں کئی خامیاں تھیں. مثال کے طور پر وفاقی حکومت کو زیادہ اختیارات حاصل تھے، شاہی ریاستوں کو غیر وفاقی اور غیر جمہوری اختیارات، اور صوبائی گورنرز کو صوبیدادی اختیارات دیے گئے تھے. مجموعی طور پہ 1935 کا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا جو تھا گزشتہ کئی آئینی اصلاحات اور مراعات کی نسبت کافی بہتر تھا، لیکن رائے عامہ نے اس کے باوجود اسے پسند نہ کیا اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. عام انتخابات 1937. قانون ہند 1935 کے صوبائی حصے کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے قبول کیا تھا، اس لیے ہندوستان کے 11 صوبوں میں فروری مارچ 1937 میں انتخابات منعقد ہوئے. انتخابی نتائج کے مطابق کانگریس کو واضح اکثریت حاصل ہوئی. اس طرح 11 میں سے 8 صوبوں میں کانگریس نے حکومت قائم کی. پنجاب میں سکندر حیات خان کی پارٹی اور کانگریس کے اتحاد سے حکومت قائم ہوئی. سندھ میں اگرچہ مسلم لیگ کی حکومت بنی، لیکن جلد کانگریس نے اقتدار حاصل کر لیا. کانگریسی وزارتوں کی مسلم دشمن سرگرمیاں. بندے ماترم. بندے ماترم بنگال کے ایک متعصب ناول سے لیا گیا تھا. اس کے اشعار میں اسلام کو نشانہ بنایا گیا تھا. ہندوؤں کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ نکل آئیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں. ہندوستان کی کانگریسی حکومت نے بندے ماترم کو قومی ترانے کے طور پہ پیش کیا. اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی، گائے کو ذبح کرنے کے اوپر پابندی لگائی گئی. وردہ اسکیم اور ودیا مندر اسکیم کے ذریعے جو تھا مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، اور کانگریس کے 3 رنگ کے جھنڈے کو جو تھا انگریزوں کے جھنڈے کے ساتھ لگایا جاتا تھا. یعنی کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی قوتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس. 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے اپنے کچھ مطالبات وائسرائے کے سامنے رکھے. انگریز حکومت نے ان مطالبات کو نہ مانا، البتہ وائسرائے نے اعلان کیا کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو نوآبادیات کا درجہ دیا جائے گا. کانگریس حکومت کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتی تھی. کانگریس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کسی بھی قسم کا اتحاد کرنے کے لیے تیار نہ تھی. کانگریس نے اپنے وزراء کو حکومت سے استعفے دینے کا حکم دیا. نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے حکومت چھوڑ دی. مسلم لیگ نے کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر بہت خوشی ہوئی، اس لیے اس نے 22 دسمبر 1939 کو کانگریسی حکومت ختم ہونے کے اوپر یوم نجات منانے کا اعلان کیا. قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان 1940. حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. بالآخر مسلم لیگ کو خوب اندازہ ہوا کہ مسلم اتحاد کبھی ممکن نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ. میثاق لکھنؤ کی ناکامی، نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے متبادل 14 نکات سیاست کا رخ متعین کر رہے تھے. 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. جلسے میں قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں 2 قومی نظریے کی وضاحت کی اور ایک آزاد خود مختار مسلمان ریاست کے حق میں دلائل پیش کیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں جن کے سماجی نظام ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. قرارداد لاہور. جغرافیائی طور پر متصل اکائیوں کی ایک ایسی حد بندی کی جائے جو ایسے علاقوں میں تبدیل ہو جائیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، وہاں خود مختار ریاستیں بن جائیں. مثلاً شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندوستانی علاقے 2 ایسے گروپ بنائے جائیں
جن کو خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہوں، جس میں تمام اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ اقلیتوں کی ثقافتی، مذہبی، اقتصادی اور سیاسی مفادات کا تحفظ کیا جائے جہاں پر وہ اقلیت ہوں۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا لفظ تخلیق کیا تھا، تو قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان قرار دیا جانے لگا۔ مسلمانوں کا رد عمل: چونکہ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ، آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کا مطالبہ تھا، نئی مسلمان ریاست کے قیام سے مسلمانوں کے لیے اپنی تہذیبی اور ثقافتی اقدار، روایات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع پیدا ہوئے، لہٰذا قرارداد پاکستان مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث تھا اور ان کی سیاسی جدوجہد کا واضح راستہ بھی متعین ہوا۔ کانگریس کا رد عمل: کانگریس ہندوستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی تقسیم کے خلاف تھی۔ کانگریس نے قرارداد لاہور کی بھرپور مخالفت کی۔ انگریزوں کا رد عمل: انگریز حکومت نے قرارداد لاہور کی مخالفت نہیں کی، لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے انگریز بہت فکر مند تھے اور وہ برصغیر میں مسلمانوں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حکومت نے واضح طور پر قرارداد لاہور کی مخالفت نہیں کی۔ علماء کا رویہ: جمعیت علماء ہند کے اکثر علماء کرام، خصوصاً دیوبند کے علماء یا جمعیت علماء ہند نے قرارداد لاہور کی مخالفت کی اور ہندوستان کی تقسیم سے اتفاق نہیں کیا۔ کرپس مشن 1942: دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی انگریز کو فکر لاحق ہوئی کہ جنگ میں کامیابی کے لیے ہندوستانیوں کی حمایت اور تعاون لازمی ہے۔ سیاسی مفادات کے لیے برطانوی حکومت نے برطانوی کابینہ کے ایک وزیر سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں 22 مارچ 1942 کو ایک مشن ہندوستان بھیجا تاکہ سیاسی جماعتوں کو کسی متفقہ فارمولوں پر راضی کر سکیں۔ ان تجاویز کی اہم خصوصیات درج ذیل تھیں: جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد صوبوں میں عام انتخابات کروائے جائیں گے، ہندوستان کو نوآبادیات کا درجہ دیا جائے گا، صوبائی اسمبلیوں کی ایوان زیریں کی ایک دستور ساز اسمبلی منتخب کی جائے گی، کوئی بھی صوبہ اس مجوزہ آئین سے باہر آزاد حیثیت میں رہ سکتا ہے، لیکن اس صوبے کے ساتھ اسمبلی کے 60% ووٹ لازمی ہوں گے، یونین میں شامل نہ ہونے والے صوبے جدا یونین بنا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کا رد عمل: چونکہ کرپس مشن تجاویز میں براہ راست کوئی ایسی تجویز نہ تھی جو مسلم لیگ کی قرارداد کے مطابق ہو، اس وجہ سے مسلم لیگ نے کرپس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کانگریس کا رد عمل: کانگریس نے کرپس تجاویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس کی اہم وجوہات یہ تھیں کہ ان تجاویز میں پاکستان کو بلا واسطہ تسلیم کیا گیا تھا اور اس میں ہندوستان کی تقسیم کی گنجائش موجود تھی۔ گاندھی جینا مذاکرات 1944: کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات کا فائدہ انگریز کو پہنچ رہا تھا۔ باشعور عوام کی خواہش تھی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ہو۔ آخر کار مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح کے درمیان ہندو مسلم اختلافات کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ گاندھی جی نے قائداعظم کو خط لکھ کر مذاکرات کی دعوت دی۔ آخر کار 19 ستمبر 1944 کو دونوں قائدین کے درمیان بمبئی میں مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ان مذاکرات میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے، جس کی وجہ سے یہ کانفرنس فیل ہو گئی اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا۔ شملہ کانفرنس 1945: ہندوستان میں جب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان آئینی اصلاحات کے لیے کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا تو ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے جون 1945 میں شملہ میں سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس طلب کی، جس نے یہ تجاویز دیں: وائسرائے کی انتظامی کونسل میں اہم فرقوں کو نمائندگی دی جائے گی، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی، مسلح افواج کے کمانڈر کے سوا کونسل کے تمام اراکین ہندوستانی ہوں گے۔
کانفرنس کی ناکامی کی وجوہات یہ تھیں۔ قائد-اعظم نے ایک واضح موقف اختیار کیا تھا کہ مسلمانوں کی نامزدگی صرف مسلم لیگ ہی کرے گی۔ یہ بات کانگریس، حزب حیات اور انگریزوں کو قابل قبول نہیں تھی، اس لیے یہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ عام انتخابات 1945-46 برطانیہ میں انتخابات کے نتیجے میں لیبر پارٹی کی حکومت بنی۔ اس پارٹی کے منشور میں یہ تھا کہ حکومت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو آزادی دی جائے گی۔ وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کیے جائیں گے اور پھر ملک میں ایک دستور ساز مقننہ اور ایک انتظامی کونسل کی تشکیل ہوگی۔ اس اعلان میں مسلم لیگ کی تشکیل پاکستان کا مطالبہ تھا اور نہ ہی کانگریس کی آزادی ہند کا مطالبہ مانا گیا تھا، لیکن دونوں جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نے اس لیے حصہ لیا کہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلم لیگ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور یہ کہ مسلم لیگ کا منزل مقصود پاکستان کا حصول ہے۔ دوسری جانب کانگریس کا دعویٰ تھا کہ کانگریس ہندوستان بھر کے لوگوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ مرکزی انتخابات کا نتیجہ: دسمبر 1945 میں مرکزی انتخابات ہوئے۔ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نے مرکز میں مسلمانوں کے لیے 30 کی 30 نشستیں جیت لیں۔ اس طرح لیگ نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ صوبائی انتخابات: فروری 1946 میں صوبائی انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے اپنی توقعات سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ صوبہ میں مسلمانوں کے لیے 495 نشستیں تھیں اور لیگ کے لیے 439 نشستیں تھیں۔ اس طرح مسلم لیگ کو 99% نشستیں حاصل ہوئیں۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلی کے نتائج مسلم لیگ کے لیے نہایت حوصلہ افزا تھے۔ اب مستقبل کی سیاست میں کوئی بھی مسلم لیگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور لیگ کے لیے پاکستان کا حصول ایک حقیقت بن چکا تھا۔ انتخابات کے بعد قائد-اعظم نے مسلم لیگ کے منتخب اراکین کا دلی میں کنونشن طلب کیا اور تمام اراکین سے وعدہ لیا کہ وہ تشکیل پاکستان کے لیے سرتوڑ کوششیں کریں۔ کابینہ مشن پلان اور عبوری حکومت۔ کابینہ مشن پلان کا تاریخی پس منظر: مستقبل میں ہونے والے آئینی اصلاحات کو کامیاب بنانے کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ کو کسی نقطہ پر متفق کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے برطانوی حکومت نے برطانوی کابینہ کے 3 وزراء سر اسٹیفورڈ کرپس، لارڈ پیٹرک لارنس اور اے وی الیگزینڈر پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا اور وائسرائے سے اس معاملے پر بات چیت کی۔ وفد کے صوبائی گورنروں اور وزیر اعلیٰ، منتخب اراکین اسمبلی اور وائسرائے کے انتظامی کونسل کے ارکان سے ملاقات کی۔ اس میں کوئی بھی برصغیر کی تقسیم پر متفق نہ تھا۔ بعد میں مشن نے کانگریس کے سربراہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی سے ملاقات کی، ان کی رائے معلوم کی اور پھر مسلم لیگ کے قائد-اعظم محمد علی جناح سے ملے۔ دونوں جماعت کے نقطۂ نظر میں کافی فرق تھا، لہٰذا مشن نے دونوں جماعتوں کے 4 اراکین کو شملہ میں آئینی مسئلے پر بات چیت کی دعوت دی۔ یہ کانفرنس 5 مئی تا 12 مئی جاری رہی لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس طرح کابینہ مشن نے اپنی طرف سے ایک منصوبہ پیش کیا جسے کابینہ مشن منصوبے کا نام دیا جاتا ہے۔ منصوبے کی کئی خصوصیات تھیں جن کا مختصراً کچھ یوں ہے کہ 3 صوبائی گروپ بنائے گئے، ان کے اندر مختلف صوبوں کو رکھا گیا اور وفاق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ درجہ ذیل بالا صوبائی گروپوں کے اوپر آل انڈیا یونین ہوگی جو دفاع، مواصلات اور خارجہ امور کو کنٹرول کرے گی۔ مرکزی حکومت کو مرکزی محکمہ جات کے اخراجات کے لیے مالیاتی امور پر کنٹرول ہوگا۔ وفاقی یونین کے اختیارات کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ دستور ساز اسمبلی: مرکز میں ایک دستور ساز اسمبلی ہوگی جس کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں کے منتخب اراکین کریں گے۔ ہر صوبائی اسمبلی کو دستور ساز اسمبلی میں صوبے کی نمائندگی اس صوبے کی آبادی کے تناسب سے ہوگی۔ کمیونٹی: ہر صوبے میں 3 کمیونٹی ہوں گی، یعنی مسلمان، سکھ اور جنرل، نان مسلم اور نان سکھ۔ ہر ایک کمیونٹی کو اس کی آبادی کے تناسب سے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہوگا۔ ٹیکس:
مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا تاکہ وہ اپنے اخراجات برداشت کر سکیں۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل کا اثر نو تعین کیا جائے گا اور اس میں ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ عبوری حکومت کابینہ مشن پلان میں عبوری حکومت کے قیام کو بڑی اہمیت دی گئی اور کہا گیا کہ اس حکومت میں ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی۔ مرکزی حکومت میں کل 14 وزراء ہوں گے، 6 کانگریس، 5 مسلم لیگ، 1 سکھ اور 1 عیسائی اور 1 پارسی ہوگا۔ کانگریس کا رد عمل۔ کانگریس نے اس منصوبے پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اسے جزوی طور پر قبول کیا کیونکہ اس میں براہ راست پاکستان کے مطالبے کا ذکر نہیں تھا۔ مسلم لیگ کا رد عمل۔ چونکہ کابینہ مشن پلان میں پاکستان کا مطالبہ براہ راست منظور نہیں کیا گیا تھا، اس لیے قائد اعظم نے اس منصوبے پر شدید تنقید کی۔ مسلم لیگ نے تشکیل پاکستان کا عزم دہرایا اور ساتھ ہی انہوں نے کابینہ مشن پلان تسلیم بھی کیا۔ عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت توقعات سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ثابت ہوا۔ وائسرائے مسلم لیگ کو حکومت میں شامل کرنا چاہتا تھا لیکن کانگریس اس کے لیے تیار نہ تھی۔ کانگریس مسلم لیگ کو کانگریس کے ساتھ مساوی نمائندگی دینے کے لیے تیار نہ تھی، البتہ لیگ کو کانگریس سے کم نمائندگی دینے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وائسرائے نے 5 وزراء کانگریس اور لیگ کے لیے اور 1 سکھوں کے لیے اور 1 عیسائیوں کے لیے تجویز کی۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ لیگ کی ایک نشست پر غیر لیگی رکن نامزد کرنے کا حق کانگریس کو دیا جائے۔ وائسرائے نے اعلان کیا کہ 13 وزارتوں میں سے 6 کانگریس، 5 لیگ اور 2 اقلیتوں کے لیے ہوں گی۔ کانگریس نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ وائسرائے نے اپنی طرف سے 14 وزراء کی فہرست جاری کی۔ اس میں حکومت کا خزانہ کا محکمہ مسلم لیگ کے ہاتھ آیا۔ دیگر محکموں کو کامیابی سے چلانے کا انحصار محکمہ خزانہ پر تھا۔ لیاقت علی خان کو بطور مرکزی وزیر خزانہ مقرر کیا گیا تھا۔ کانگریس کے لیڈر ان کی نامزدگی سے ناخوش تھے۔ لندن کانفرنس اور اس کے اثرات۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد نے یہ بات ناممکن بنا دی کہ آل انڈیا کانگریس اور مسلم لیگ مل کر کام کر سکیں۔ انگریزوں کو اس پیچیدہ صورتحال کا احساس ہوا۔ انگریزوں نے نومبر کے آخر میں دونوں فریقین کو لندن میں منعقد کانفرنس کے لیے طلب کیا تاکہ دونوں کے درمیان کوئی قابل عمل فارمولہ نکل آئے، لیکن انگریزوں کی یہ کوشش بھی بار آور ثابت نہ ہوئی۔ دسمبر کے آغاز میں ایسا لگنے لگا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اتحاد کے امکانات مزید خراب ہو گئے۔ 3 جون کا منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر اٹلی نے اعلان کیا تھا کہ برطانوی حکومت جون 1948 سے پہلے ہندوستانی اقتدار ہندوستانیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے بنایا گیا۔ وہ 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچے۔ اسے برطانوی حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ تیار کریں۔ اس منصوبے کا اعلان لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا، اس لیے اسے 3 جون کا منصوبہ کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کی اہم خصوصیات درجہ ذیل تھیں۔ ملک کی موجودہ آئین ساز اسمبلی کام جاری رکھے گی اور ملک کے لیے دستور تیار کرے گی، البتہ یہ آئین ان علاقوں تک محدود ہوگا جو اسے قبول کریں گے۔ اگر مسلمان اکثریتی علاقے ایک آزاد ریاست کی خواہش ظاہر کریں تو پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں مسلم اکثریتی ضلعوں کے اراکین اکثریتی فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ ہندوستان یا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر صوبائی اسمبلی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے تو صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ تھا کہ مسلمان اکثریتی علاقوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنا چاہیں تو وہ اپنی مرضی سے آئین ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتی ہیں۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے فیصلے کے بعد گورنر جنرل ایک کمیشن قائم کرے گا جو بنگال اور پنجاب کے مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی حد بندی کرے گا۔ نمبر 5 صوبہ سرحد میں رائے شماری کی جائے گی، یہ معلوم کیا جا سکے
کہ یہاں کی اکثریت ہندوستان یا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ بلوچستان سے بھی معلوم کیا جائے گا کہ وہ کس آئین ساز اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون منصوبہ کی روشنی میں 18 جولائی 1947 کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند کی منظوری دی۔ اس قانون کی اہم خصوصیات یہ تھیں: 15 اگست 1947 کو ہندوستان پر برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوگا اور ہندوستان کو 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے قانون ساز ادارے اس قانون سازی کر سکیں گے۔ جب تک اپنے لیے دستور سازی نہ کر لیں تو اس وقت تک قانون حکومت ہند 1935 کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاہی ریاستوں کے ساتھ برطانیہ کے معاہدات ختم تصور ہوں گے اور شاہی ریاستیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اپنی عوام کی مرضی اور دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کریں گے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 کو بھارت یا ہندوستان بنا۔ آفٹرورڈ ایونٹس۔ 3 جون کے منصوبے کے بعد پنجاب اسمبلی میں اس بات پر رائے شماری ہوئی کہ آیا پنجاب کو تقسیم کیا جائے یا نہیں۔ تقسیم کے حق میں فیصلہ ہوا۔ بنگال کی اسمبلی میں بھی رائے شماری ہوئی جہاں بنگال کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سرحد میں استواب رائے کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ بلوچستان میں شاہی جرگہ کے اراکین اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ارکان نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے ایک انگریز قانون دان ریڈ کلف کی سربراہی میں 2 کمیشن بنائے گئے۔ اس کمیشن نے تقسیم میں ناانصافی سے کام لیا لیکن مسلم لیگ نے مجبوراً فیصلہ تقسیم کیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔